من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ جب تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آ جائے تو تم پر فرض ہے اگر مال چھوڑ کر جا رہے ہیں والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا بالمعروف شریعت کے قاعدے کے مطابق۔ یہ حکم لازم ہے ان لوگوں پر جو اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ پھر جس شخص نے حق کے وصیت کا مضمون بدل دیا بعد اس کے کہ اس نے اس کو سنا تھا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ انسان قرآن سے جو بھی سوال کرنا چاہے کبھی قرآن کوئی غلط جواب نہیں دے گا۔ ایک انسان اگر قرآن سے یہ سوال کر رہا ہے کہ نیک انسان تیری نگاہ میں کون ہے، تو اس کا جواب پہلی آیت کے اندر دیا گیا، جس کے عقائد اعتقادات درست ہیں، جو عبادات کا پابند ہے، جس کے اعمال درست ہیں، جس کے اخلاق درست ہیں اور جس کے معاملات بالکل صاف شفاف ہیں۔ یہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ نیک کہے جانے کے اور متقیوں کی فہرست میں داخل کیے جانے کے لائق۔ پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ اخیر سورہ بقرہ تک احکامات کا تذکرہ ان آیات میں آئے گا، اور احکامات میں سے حکم قصاص کا ہے جس کا تذکرہ کل کی آیت میں گزرا۔ آگے کی آیت میں وصیت کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت معلوم ہو جائے کہ یہ آیت وہ ہے جس کی تلاوت باقی ہے مگر حکم اب اس دنیا میں باقی نہیں ہے۔ قرآن میں چند آیتیں ایسی ہیں جن کی صرف تلاوت باقی ہے مگر حکم اٹھا لیا گیا۔ یہ حکم اس وقت تھا جب وارثین کے حصے اور ان کے میت کے انتقال کے بعد ان کا مال میں کتنا حصہ رہے گا یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے یہ حکم تھا۔ لیکن جب حصے داروں کے حصے قرآن کریم میں نازل ہو گئے اس کے بعد یہ حکم اٹھا لیا گیا۔ اب یہ کون سی آیت ہے کہ جس کی تلاوت باقی ہے مگر حکم باقی نہیں ہے؟ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس جب موت کا وقت آ جائے اور تجہیز و تکفین کے خرچے کے علاوہ پیچھے کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو وصیت کرنا ہے، والدین کے لیے بھی اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی۔ یہ دو لوگوں کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے۔ کتنے مال کی وصیت کرنا یہ خود مرنے والے کی ثوابدید پر موقوف ہے، وہ جتنے کی چاہے وصیت کرے، لیکن اب یہ حکم باقی نہیں ہے۔ اس لیے ایک کام تو کہ والدین کے لیے وصیت کرنا اور دوسرا کام قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا کہ پیچھے میں جو چھوڑ کر جا رہا ہوں مال اس کا اتنا حصہ میرے والدین جو ابھی زندہ ہیں ان کو ملے گا، اور میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں جو نادار اور محتاج ہیں اس میں سے کچھ حصہ ان کو دینا، باقی جو مال بچا ہے وہ میری اولاد کو ملے گا۔ لیکن بعد میں شریعت نے پورے حصے واضح کر دیے، اب یہ حکم باقی نہیں ہے۔ اس میں کہا گیا بالمعروف، شریعت کے قاعدے کے مطابق والدین کے لیے وصیت کرنا ہو، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا ہو، شریعت کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ بسا اوقات بیٹا والدین سے ناراض ہے تو اپنے مال میں والدین کے لیے وصیت نہیں کرتا بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے وصیت کرتا ہے تاکہ مال ان کے پاس چلا جائے، ماں باپ خالی ہاتھ رہ جائے۔ دوسری بات کہی گئی شریعت کے مطابق بہت سارے قریبی رشتہ داروں میں نادار اور محتاج ہوتے ہیں، وصیت ان کے لیے کرنی چاہیے، لیکن یہ قریبی رشتہ داروں میں ان کے لیے وصیت کر کے جا رہا کہ جو مالدار ہیں، تو یہ بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوا۔ حقا علی المتقین، یہ کام، یہ حکم جب فرض تھا اس وقت کہا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق
لازم اور واجب ہیں۔ پھر آگے بتایا کہ کبھی میت کے انتقال کے بعد اس نے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے جو وصیت کی ہے اس کا پورا مضمون بدل دیتے ہیں۔ آج کل اولاد میں یہی ہو رہا ہے، بڑا بیٹا یا چھوٹا بیٹا کہتا ہے ابا نے اپنے حیات ہی میں 2 مکان مجھے دے دیے تھے یا زمین کا وہ حصہ مجھے دے دیا تھا۔ تو جس نے بھی وصیت کے مضمون کو بدل دیا مورث کے انتقال کے بعد، تو اس مضمون کو بدلنے کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس مضمون کو بدل دے رہے ہیں۔ باقی اپنے حساب سے مفتی صاحب کو یا قاضی صاحب کو مسئلہ پوچھا اور اسی سوال کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، حالانکہ یہ مضمون جو ان کے سامنے رکھا گیا ہے وہ غلط مضمون ہے، تو اس کا گناہ مضمون بدلنے والے کو ہے، ظاہری سوال دیکھ کر جواب دینے والے پر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ظاہر کے مکلف ہے، دلوں میں کیا چھپا رکھا ہے کس کو معلوم۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ بہنوں کے بجائے بیویوں کی دستخط لے کر مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہی مسئلہ ہوا، خود مرد جا کر کے وراثت کا مسئلہ پوچھ رہے، اور جب گھر جا کر کے فیصلہ مفتی صاحب کا نقل کر رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں نکلتا، 1 روپیہ بھی تم کو ملنے والا نہیں ہے، اور یہاں مفتیان کرام کی دستخط بتا رہے ہیں، اور مفتی صاحب کو بھی دستخط بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری بہنوں نے اس پر دستخط بھی کیا، اور ان کے سامنے ہم نے سوال تیار کیا۔ یہ گھر جا کر جب یہ بتاتے ہیں کہ ہماری بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو وہ بہنیں مفتی صاحب سے فون کر کے کہتی ہیں ہمارے والدین اتنا مال چھوڑ کر کے گئے اور بہنوں کو 1 روپیہ نہیں ملتا، آپ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں؟ تو مفتی صاحب بتا رہے بہنوں کو بھی ہم نے حصہ دیا ہے اور بھائیوں کو بھی حصہ دیا ہے، بعد میں جب پتا چلتا ہے تو انہوں نے دستخط بہنوں کے بجائے اپنی بیویوں کے کروائے۔ تو یہ مضمون جس نے بدلا ہے، مسئلہ غلط نہیں بتایا گیا، مفتی صاحب کا کام ہے جیسا سوال ویسا جواب۔ اس لیے اصول افتاء میں سے ہے جس پیج پر سوال لکھا گیا ہے اسی پیج پر جواب ہونا چاہیے، دوسرے پیج پر جواب نہیں لکھ سکتے۔ اس لیے پہلے سے اصول ہے کہ نیچے یا تو بڑے کاغذ میں سوال لکھ کر کے دیجئے تاکہ اسی سوال کا جواب اسی کاغذ پر لکھا جائے، تاکہ مضمون کو بعد میں چل کر بدلا نہ جائے۔ اور بسا اوقات احتیاط کی بات یہ ہے جو سوال لکھا ہے اس کے جواب میں سب سے پہلا یہ جملہ لکھنا چاہیے اگر آپ اوپر کی ذکر کی ہوئی بات میں اللہ کے نزدیک سچے ہیں تو میرا جواب یہ ہے۔ ورنہ جو مضمون بدلنا آج تو آسان ہے، موت کے وقت ابھی جب والدین کو شعور باقی نہیں رہتا اس وقت ابھی دستخط کرا رہے ہیں، تو مضمون بدلنے والے پر اس کا گناہ ہے۔ فمن خاف من موص ان اللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا اور دلوں کے بیدوں کو جانتا ہے کہ اس میں غلط بیانی سے کام کس نے لیا ہے۔ ہاں البتہ کبھی کبھی وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا خوف ہوتا ہے، یا کوئی ایسی وصیت کر رہا ہے جس میں گناہ لازم آنے کا اندیشہ ہے، تو اب یہ گناہ سے بچنے کے لیے، طرفداری سے بچانے کے لیے کوئی وراثت کا حقدار مضمون کو شریعت کے حکم کے مطابق کر رہا ہے تو ایسا بندہ اللہ کی نگاہ میں گنہگار نہیں۔ بہت سی مرتبہ ایک آدمی اپنا پورا مال مسجد میں دے رہا ہے حالانکہ اس کے وارثین موجود ہیں، اب پورا مال تو وصیت کے طور پر تم کسی کو نہیں وصیت کر سکتے، تم وصیت کرنا چاہے تو صرف تہائی مال کے اندر ہی وصیت کر سکتے ہیں، لیکن اپنی جو نافرمان اولاد ہیں وہ وارث نہ ہو میری مال کی، اس لیے وہ سارا کا سارا مال وقف کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ فیصلہ شریعت کے مطابق نہیں ہوا، اب شریعت کے مطابق بعد والے مفتی صاحب سے پوچھ کر کے شریعت کے مطابق فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، تو اگرچہ وصیت دوسرے طریقے سے ہوئی تھی اس کا مضمون بدل کر شریعت کے مطابق فیصلہ کرایا گیا، تو یہ مضمون بدلنے سے اچھی نیت کے ساتھ وہ اللہ کے نزدیک گنہگار نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا اگر وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا خوف ہے او اسمن یا گناہ کا خوف ہے فاصلح بینہم، تو ان کے درمیان اگر اصلاح کر لی اور مضمون شریعت کے اصول کے مطابق کر دیا
فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ بری نیت کے ساتھ اگر گناہ کیا گیا اور سچی نیت سے توبہ کی گئی تو اللہ جب معاف فرما دیتا ہے، تو اچھی نیت سے کسی غلط مضمون کو صحیح کر دیا گیا تو بطریق اللہ اس کو ضرور معاف فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، قصاص کا حکم پورا ہوا، وصیت کا حکم پورا ہوا، اب اس کے بعد روزے کا حکم سنایا جا رہا ہے۔ انسان کے پاس دو جڑوا بھائی ہیں، ایک نفس اور اس کا شیطان، یہ دو جڑوا بھائی ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کو کمزور کرنے کا ذریعہ روزہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم دیا۔ لیکن روزہ بھی وہ معتبر ہیں جو اللہ کے بتائے حکم کے مطابق ہو، ورنہ ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی ایسے ہیں جو ورت رکھتے ہیں، پینے کی چیزیں پی سکتے ہیں لیکن روٹی اور کچوری نہیں کھا سکتے۔ مہاتما گاندھی جی ایسا روزہ رکھتے تھے اور آج بھی ہمارے برادران وطن رکھتے ہیں، اس لیے شریعت کے اصطلاح میں اس کو فاقہ تو کہہ سکتے ہیں مگر روزہ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے روزہ جو ہماری قوت شہوانیہ کو مغلوب کرتا ہے، قوت غضبیہ کو مغلوب کرتا ہے، جس سے انسان مسلسل کمزور ہونے کی وجہ سے وہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے، یہ روزہ فرض کیا گیا۔ اور اس تعلق سے یہ بات کہی گئی تم پر اس انداز سے روزے فرض کیے گئے جو تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں پر روزے فرض تھے، البتہ ان کی مقدار میں فرق تھا اور مہینوں کی تعداد میں فرق تھا۔ کسی امت کے اندر مہینے میں صرف 3 روزے فرض تھے، یہود پر عاشورہ کا روزہ اور سنیچر کا روزہ فرض تھا، اور ہماری شریعت میں ایام معدودات، چند گینے چنے دن کے روزے فرض ہیں، یعنی 1 مہینے کے روزے۔ یہ نہ بہت زیادہ ہے نہ بہت کم ہے، کیونکہ اگر بہت کم ہوتے 2-3 روزے سال میں رکھنے کا حکم ہوتا تو عبادت کا رنگ جو دل پر چڑھنا چاہیے تھا وہ نہ چڑھتا، اور اگر سال بھر میں 1 مہینہ چھٹی دی جاتی اور 11 مہینے روزے رکھنے کا حکم ہوتا تو انسان کے لیے اور مشکل ہو جاتا۔ ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں جن کو رمضان میں روزہ رکھنا مشکل ہے، تو شریعت نے اس امت کے لیے اعتدال کا خیال رکھا گیا، نہ بہت کم روزے ہیں نہ بہت زیادہ روزے ہیں۔ پھر آگے تخفیف بھی کی گئی، 1 مہینے کے روزے پورے سال میں، آگے تخفیف کی گئی فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ، جو تم میں سے بیمار ہیں، جن میں روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ یا رک کر ایک بات سمجھے کہ اگر اتفاق ایسا ہوا کہ کسی رمضان کے کسی مہینے کے اندر بیمار ہو گئے، اب ایسی بیماری ہے کہ فی الحال تو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن 2-3 مہینے کے بعد جب دوائی کا کورس پورا ہو جائے گا تو صحت مل جائے گی، تو ایسے لوگ فدیہ نہیں دیں گے، بلکہ بعد میں چل کر جب قدرت حاصل ہوئی گی تو رمضان کے جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرنی ہے۔ اس لیے اگر کبھی ایسا ہوا کہ رمضان میں ایسا بیمار ہو گیا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو 1 روزے کے تعلق سے جو فدیہ بیٹھتا ہے 2 کلو احتیاطاً 2 کلو گیہوں کی قیمت، اب جتنے روزے چھوٹیں گے اتنے روزوں کا فدیہ دے دیا، مان لو 30 روزوں کا فدیہ دے دیا، 4 مہینے کے بعد پھر ہٹا کٹا ہو گیا، تو جو فدیہ دیا تھا وہ سب غارت ہو گیا، اب پورے مہینے کے روزے دوبارہ رکھنے ہیں۔ اس لیے فدیے کا حکم صرف ایسے آدمی کے لیے ہے جو زندگی بھر کے لیے اپنی صحت سے مایوس ہو گیا، تو فدیے کا حکم اس کے لیے ہے۔ بہت سے مرتبہ دیکھا گیا جوان فدیہ نکال رہے، ایک وہ عورت ہے جس کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، اب ظاہر سی بات ہے بچہ دودھ پی رہا ہے، تو اگر وہ خوراک نہیں لے گی تو بچے کی صحت پر اثر پڑے گا، تو اس کو تو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن وہ بھی فدیہ نکال رہی ہے، حالانکہ اس کے لیے فدیہ نہیں ہے بلکہ بعد میں چل کر قضا کرنی ہے۔ تو جو تم میں سے بیمار ہو او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، ان دونوں کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، فعدۃ من ایام اخر، لیکن بعد میں چل کر ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہے۔
اور ایک تیسری تخفیف کا حکم ہے، مگر یہ حکم اب باقی نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو شخص تم میں سے رمضان کا روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں مگر آج موڈ نہیں ہے، ذرا اچھی ڈش بن رہی ہے گھر میں تو آج روزہ نہیں رکھنا، تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ تم بھوکے نہیں رہ سکتے تو کسی کو کھانا کھلا کر تو ثواب حاصل کر لو۔ تو پہلے یہ اختیار تھا، جو روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا، جس کا موڈ نہیں ہے، تو جو روزہ چھوڑا ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن یہ حکم اب باقی نہیں ہے، اب موڈ ہو کہ نہ ہو روزہ بہرحال رکھنا ہی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، ایک کے بجائے کئی مسکینوں کو کھانا کھلا دے، بہت اچھی بات ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو سب سے بہترین بات ہے، کیونکہ روزہ کا بدلہ اتنا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ صبر اور روزہ یہ دو عبادتیں ایسی ہیں جن کا بدلہ بہت غیر محدود ہے، اس لیے اگر تم روزہ رکھ لو تو سب سے بہترین بات ہے۔ لیکن اب یہ حکم باقی نہیں ہے، اس لیے اختیار ختم ہو گیا۔ ان کنتم تعلمون، کاش تم روزے کے ثواب کے بارے میں جانتے تو قصاص کا حکم، وصیت کا حکم، روزے کا حکم، روزے میں دو طرح کی تخفیف اور تیسری تخفیف کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اتنی تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی، اور بھی مزید احکامات ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آتا رہے۔ سبحان اللہ۔